تو یاد خود کرنا ہونا. یہ گل ہوندی ہے انسان دی اپنی محنت تے اپنے شوق تے. سب تو پہلی چیز جی وہ شوق ہوندی, پھر شوق دے نال محنت ہوندی. کی ہے پہلے کی ہوندا شوق, پھر کی آندی ہے تے محنت تو بعد کی آندا او دا صلہ آندا, او دا اجر او دا بدلہ ملدا تے او کامیابی دی ہی صورت وچ ملدا جڑا محنت کرے. عربی دا مقولہ من جدہ واجدہ, کتنی دفعہ تانوں سنایا, من جدہ واجدہ, جن نے محنت کیتی وہ اپنی منزل نو پہنچ گیا. تے سمجھانا ساڈا کام ہے, انہوں سمجھنا تہاڈا کام ہے, تے سمجھ کے پھر انہوں صحیح کرن دی کوشش کرنا بھی تہاڈا کام ہے. سمجھ آ گئی؟ آج اسی صرف پہلی تختی تو شروع کریں گے, مخارج نال نال دستے جاواں گے. پہلی تختی چ اساں پڑھیا وے کہ حروف تہجی 29 ہیں. یہی پڑھیا؟ حروف تہجی کتنے ہیں؟ حروف تہجی 29 ہیں. یہی پڑھیا؟ پھر ایک اور جملہ اس دے وچ پڑھیا, ان 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں. یہی پڑھیا؟ 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں. پر پڑھے جاتے ہیں کا مطلب کیا؟ موٹا. اور موٹے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ادائیگی کے وقت آواز موٹی ہوتی ہے. ان کی ادائیگی کے وقت آواز کیا ہوتی ہے؟ یہ 7 حروف موٹے ہوتے ہیں اور ہر حال میں ہی موٹے ہوتے ہیں. چاہے ان پر زبر آئے, چاہے ان پر زیر آئے, چاہے ان پر پیش آئے, 2 زبر آئے, 2 زیر آئے, 2 پیش آئے, یا ان سے پہلے حرف پر کوئی بھی حرکت آئے, یا یہ ساکن ہو, جیسی بھی صورت ہو, یہ حرف کیا ہوں گے؟ ان سے پہلے حرف پر زبر آئے, ان سے پہلے حرف پر زیر آئے, ان سے پہلے حرف پر پیش آئے, اور یہ ساکن ہو, تب بھی یہ کیا ہوں گے؟ موٹے ہی ہوں گے. ہر صورت میں ان کی آواز موٹی ہوگی, ان کی آواز باریک کسی صورت میں ان کی آواز باریک نہیں ہوئے گی. اتنی بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اب وہ ہیں کون کون سے؟ وہ 7 حروف ہیں کون کون سے؟ وہ 7 حروف کون کون سے ہیں جناب؟ سب سے پہلے نمبر 1 خا. کیا جی؟ خا. جب نیا بچہ ہمارے پاس آتا ہے وہ کیا لفظ پڑھتا ہے؟ ایسے کھا. کیا پڑھتا ہے؟ کھا. جب کہ کھا تو ہوتا ہے کھانا کھا, ٹافی کھا, مچھی کھا, سیب کھا, یہ ہوتا ہے کھا. عربی میں کھا لفظ نہیں ہے. عربی میں لفظ کیا ہے؟ اگر ویسے نہ نکلتا ہو تو اس کو کہو خرگوش. تو بولنا آتا ہے نا؟ کیا جی؟ کہ اسے بھی خرگوش بولے گا, اسے تو وہ خرگوش بولے گا ہی. ہاں جی, بہت کم کوئی ایسا ہو جس کی زبان پر بالکل خرگوش نہ چڑھتا ہو. وہ بے دہانی میں بھی بولے تو اس کے منہ سے نکلے گا خرگوش. بے دہانی میں بھی بولے تو کیا نکلے گا؟ خرگوش. خرگوش نہیں نکلے گا. اس کو کہو بھائی خرگوش جو پڑھا تو اسی خر کو خا بول. خر کو. ویسے ایک اور بتاؤں, گدے کو فارسی میں خر کہتے ہیں. گدے کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ اور جس کا دماغ تھوڑا سا مینٹل ہو نا اس کو کہتے ہیں خر دماغ, کھوتے دے دماغ والا. سمجھ آئی؟ خر دماغ کہتے ہیں اسے. تو اسی سے یہ خر گوش, گوش کانوں کو کہتے ہیں خرگوش. ٹھیک ہے, یہ خرگوش, خر دماغ, یہ 2 لفظ یاد کر لیں اور اسی سے کھینچ کے تھوڑا پڑھیں خر کو خا. ایک چیز اور دھیان رکھنی ہے آپ لوگوں نے, کیا جب حروف موٹے موٹے کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہونٹ گول کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہونٹ جیسے خا ہے نا تو ایسے خو ایسے بولتے ہیں, تو وہ سواد. تو موٹے تو کرنے ہیں لیکن ہونٹ گول نہیں کرنے. خا خا. میرے ہونٹوں پر دیکھو صرف, ٹھیک ہے؟ میرے ہونٹوں کو دیکھ کے پنجابی میں کہتے ہیں چنگی لگانا.
ہیں چنگے کرنا، چنگے لگانا، چنگی لگانا، یہ اس طریقے ہیں. اور اردو میں کہتے ہیں نقل لگانا. کیا کرنا؟ اور نقل لگانے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. اگر تمہارے پاس عقل ہے تو پھر میری نقل لگا کے دکھاؤ. کیا؟ اگر تمہارے پاس عقل ہے تو پھر میری نقل لگا کر دکھاؤ. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ خا خا خا، سب سے پہلا حرف. ٹھیک ہو گیا. اس کا مخرج کیا ہے؟ انتہائے حلق. انتہائے حلق کا سب سے آخری حصہ. یہ حلق یہاں سے آپ سے شروع ہو رہا ہے نیچے سینے کی جانب سے ایسے اوپر، تو جہاں سے یہ ختم ہو رہا ہے اور اوپر منہ شروع ہو رہا ہے، یہ درمیان میں نہیں، درمیان میں نہیں، اوپر. آپ نے درمیان میں ہاتھ رکھا ہوا ہے، بالکل اوپر. یہ جہاں سے حلق ختم ہو رہا ہے ایسے درمیان سے بالکل یہاں سے خا ادا ہوتا ہے. خا، انتہائی حلق یا ادنائے حلق اس کا مخرج. ٹھیک ہے، انتہائی حلق یا ادنائے حلق نمبر 1. اور نمبر 2 ہمارے پاس ہے صاد. ہونٹ نہیں گول کرنے. اس پہ 2 چیزیں ہیں، ایک سیٹی بجانی ہے، دوسرا آواز موٹی کرنی ہے، ہونٹ گول نہیں کرنے. اس کو ہم نے صحیح کیا کھے سے بچنے کے لیے، جو کھانا کھا پڑھتے ہیں اس سے بچنے کے لیے اس کو ہم نے صحیح کرنا ہے. اس لیے صاد کو ہم نے ٹھیک کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اس کے ہم آواز 2 حرف ہیں، سا سین. جب سا کے اوپر زبر آئے گی یا سین کے اوپر زبر آئے گی تو سا بن جائے گا، سا. اور صاد کے اوپر بھی زبر آئی تو کیا بن گیا؟ حرکت لگی، تینوں حرکتوں پر ایک جیسی آواز بن جائے گی. تو اگر اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے تو اس کی آواز ان دونوں کی آواز سے مختلف ہو جائے گی کہ نہیں؟ جب سین اور سا پڑھنے کا فرق پڑھیں گے تو وہ وہاں پر سمجھائیں گے. جب اس کا موٹا پڑھیں گے تو ان دونوں سے کیا ہو جائے گا؟ یہ مختلف ہو جائے گا، سا سے بھی اور سین سے بھی. سا زبر سا، سین زبر سا، صاد زبر سا. کیا جی؟ سا، موٹی آواز، صاد زبر سا. ہونٹ گول نہیں ہونے ورنہ سوا بن جائے گا. سوا نہیں کرنا، سا. ٹھیک ہے، صاد. اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کا مخرج ہے نوک زباں اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے، یا زبان کی نوک، زبان کی نوک، اوپر نیچے کے دونوں دانت، اوپر نیچے کے اس کے اندرونی کنارے، دانت ایسے مل گئے اور زبان کی نوک جو ہے وہ ان کے ساتھ لگی تو فوراً سے جب ایسے کھولا تو کیا بنا؟ ہاں جی، آ گیا. اب خوشی ہو رہی ہے تمہیں؟ نہیں، حروف آ رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے. اچھا چلو شکر ہے، تمہیں خوشی ہو رہی، کسی گال سے تمہیں خوشی ہو رہی. صاد، جب انسان سیکھ جاتا ہے پھر ہمیشہ خوشی آتی ہے. اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے ہمیشہ ایک ٹارگٹ رکھو، ہم نے یہ ٹارگٹ کرنا ہے، آج پورا کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ لگاؤ، جب وہ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ آپ پورے کرو گے تو خود بخود میں خوشی محسوس ہوگی. آج منزل سنا لی ہے، خوشی ہے. سب کی سنا لی ہے، خوشی ہے. ہاں جی ویلا سبق بھی یاد ہو گیا، خوشی ہے. اور خوش رہنے سے پھر انسان کا خون بھی بنتا ہے. خوش رہنے سے انسان کا، یہ چھوٹے عبداللہ کی طرح پھر بندہ پھر ایسے ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو کیا یہ صاد ٹھیک ہو گیا. ہمارے یہ ہو گئے 2 حروف مستعلیہ میں سے 2 حروف. اچھا، صاد کا ایک اور نام بھی ہے، خا کا نام حروف حلقیہ میں سے بھی ہے، یہ صاد حروف صفیریہ میں سے بھی ہے، اور ادھر حروف مستعلیہ میں سے بھی آ گیا. تیسرا حرف ہمارے پاس ہے حروف مستعلیہ کا جناب، ضاد. کیا جی؟ اس حرف کے بارے میں جانیں. یہ حرف ایسا حرف ہے کہ جس کا مخرج سب سے مشکل ہے، جس کا مخرج سب سے، اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں صحیح مخرج اس کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ادا ہو سکتا ہے.
باقی امت میں کوئی اس کا صحیح مخرج نہیں ادا کر سکتا۔ بعض لوگ اسے ضاد پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ ضاد پڑھتے ہیں۔ ہم ضاد والے نہیں ہیں، ہم کس والے ہیں؟ ضاد والے ہیں۔ کس والے ہیں؟ اس کا ہم آواز حرف کون سا ہے؟ دال۔ کون سا جی؟ دال اور ضاد، یہ دو ہم آواز ہیں، اس لیے اس کو صحیح سیکھنا ہم پر لازم ہے تاکہ ضاد اور دال میں فرق ہو جائے۔ کیا جی؟ ضاد اور دال میں۔ اب الحمد شریف پڑھتے ہیں، الحمد شریف میں آپ پڑھتے ہیں وَلَا الضَّالِّينَ۔ کیا جی؟ اگر اسے آپ پڑھیں وَلَا الضَّالِّينَ تو اب معنی کتنا تبدیل ہو جائے گا دیکھیں۔ وَلَا الضَّالِّينَ کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ ہمیں گمراہوں میں سے نہ بنانا، ہمیں گمراہوں میں سے۔ لیکن دالین ہم پڑھیں گے تو کیا مطلب بنے گا؟ ہمیں ہدایت کرنے والوں میں سے نہ بنانا۔ دال کا مطلب ہوتا ہے ہدایت کرنے والے۔ اب ضاد کو دال پڑھنے سے کتنا معنی بدل گیا؟ ہم یہی دعا کریں یا اللہ ہمیں ہدایت کرنے والوں سے نہ بنانا، الیاذ باللہ۔ تو کتنا سیکھنا یہ ضروری ہوا؟ بہت زیادہ۔ اور اس کو ضاد بھی نہیں پڑھنا، کیوں؟ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہے کہ جناب جو شخص جان بوجھ کر یہ پڑھے، یعنی اس کو جان بوجھ کر ضاد پڑھنا حرام ہے۔ کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ جب حرام ہوا تو نماز ہوگی؟ تو جس امام کی آپ نے نہ ہوئی تو اس کے پیچھے ہوگی؟ تو اس کو ضاد بھی نہیں پڑھنا، اس کو دال بھی نہیں پڑھنا ہے، اس کو کیا پڑھنا ہے؟ ضاد۔ ہاں جی، دیکھو دیکھو اس کا مخرج کیا ہے۔ زبان کی کروٹ، زبان کی کروٹ اوپر کی دونوں سائڈ کی جو داڑیں ہیں ان کی جڑ سے، داڑوں کی۔ اب جب پڑھو گے تو دھیان رکھنا جو میں نے بتایا وہاں پر آواز لگتی ہے۔ یہ دیکھو یہ کروٹ ہے زبان کی، اوپر والی سائڈ ادھر کی بھی اور ادھر کی بھی۔ یہ کہاں لگے گی جناب؟ یہاں پر۔ یہ جو اوپر کی ہماری داڑیں ہیں، دانت نہیں آگے پیچھے داڑیں، داڑوں کی جڑ سے جب لگے گا تو آرام سے نکل جائے گا ضاد۔ نکلا کہ نہیں؟ زبان وہیں پر لگی کہ نہیں لگی؟ ضاد، ہونٹ گول نہیں کرنے، ضاد ضاد نہیں پڑھنا، ضاد بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ ضاد۔ یہ ہو گیا ہمارے پاس تیسرا حرف، حروف مستعلیہ میں سے 3 حرف ہو گئے۔ اب چوتھا حرف ہے ہمارے پاس تو۔ کیا ہے جی؟ تو۔ اور اس کا ہم آواز کون سا حرف ہے؟ تا۔ تو اور تا، دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ اس کو موٹا پڑھنا ہے، اس کو باریک پڑھنا ہے تاکہ اچھا یاد رکھنا بہت سی۔ اب صراط الذین ہے، صراط الذین ہے، تو اب اسے عام طور پر کیا پڑھا جاتا ہے؟ صراط الذین، الذین۔ اب فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن ایسے تو نہیں نازل ہوا، ہاں جی؟ فرق نہیں کرنا تو پھر 29 حروف بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر فرق کریں گے تو 29 حروف پورے ہوں گے نا عربی کے، ہاں جی؟ تو اس کو تو پڑھنا ہے۔ کیا مخرج کیا ہے اس کا؟ نوک زباں، ثنایا اولیہ کی جڑ۔ یہ جو میرے 2 دانت سامنے کے نظر آ رہے ہیں، آپ کے بھی ہیں؟ یہ سامنے کے 2 دانت آپ کے ہیں کہ گر گئے ہیں؟ ہے نا؟ ان 2 دانتوں کا نام کیا ہے؟ ثنایا اولیہ۔ کیا نام ہے؟ آسان بڑا پریشان ہے، کہہ رہے پہلے دفعہ ساریاں گلاں سن رہے ہیں، ہاں جی؟ ان 2 دانتوں کا نام کیا ہے؟ ثنایا اولیہ۔ ان ثنایا اولیہ کی جڑ سے جب زبان کی نوک لگے، زبان کی نوک لگے تو 3 حرف ادا ہوتے ہیں، تا، دال، تو۔ تا اور تو میں فرق یہ ہے کہ تا کی آواز باریک نکلے گی، تو کی آواز موٹی، موٹی آواز نکلے گی۔ تو۔ کیا جی؟ تو، تو۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلیں، آ گیا؟ ہاں جی؟ آگے 5واں حرف ہے ہمارے پاس یہ وہ۔ کیا ہے؟ وہ۔
اس کا ہم آواز کون سا حرف ہے ہمارے پاس؟ زال نہیں، زال 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 زال، ثا زال اور وا، تینوں کا مخرج تو ایک ہے، لیکن جب زال زبر ذا پڑا، وا زبر وا پڑا، تو کیا ہوا؟ اگر موٹا نہیں کریں گے تو بالکل ایک جیسے ہوگے، فرق ہی نہیں۔ ایک اور چیز، نماز میں آپ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، کیا؟ یہاں پر لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ عظیم۔ کیا پڑھتے ہیں؟ زے پڑھتے ہیں، زے، را زا، زے عین زے میم بنتا ہے عزم، اور عزم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ عین زے میم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا، اور عین وا میم کا مطلب ہوتا ہے عظمت، بلندی۔ فرق ہے مطلب میں کہ نہیں؟ عین زا میم اس کا معنی ہے ارادہ، اور عین وا میم اس کا مطلب ہوتا ہے بلندی۔ جب ہم نے پڑھا سبحان ربی العظیم، عظیم کا مطلب تو ہوا ارادہ کرنے والے، ارادہ کرنے، پاک ہے میرا رب ارادہ کرنے والا، ہاں جی۔ اور جب کہ معنی تو یہاں ہونا چاہیے تھا پاک ہے میرا رب بلند عظمت والا، بلند مرتبے والا، ہاں جی، سبحان ربی العظیم۔ اس لیے بہار شریعت کے اندر لکھا ہے کہ جس شخص سے یہ نہ نکلتا ہو، سبحان ربی العظیم نہ نکلتا ہو، وہ اس کی جگہ پر پڑھے سبحان ربی الکریم۔ کیا جی؟ کریم۔ جس کے منہ سے وا نہ نکلے وہ کیا پڑھے؟ کریم، کریم پڑھے وہ۔ تو اس لیے ہم نے زال زا پڑھنے سے بچنے کے لیے وا کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ، اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک یہی ثنایا علیہ کے اندرونی کنارے، ایسے وا 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 وا۔ اس کی پریکٹس آپ نے چلتے پھرتے کرنی ہے، یہ نہیں میرے سامنے بیٹھ کے کر لی تو یاد ہو جائے گا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کا ورد یہی ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، طالب علم کا سبق یاد کرنا تہجد پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ طالب علم کا سبق یاد کرنا تہجد پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ یہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، سمجھ آئی؟ طالب علم کو سبق یاد کرتے رہنا چاہیے۔ کلاس میں لڑکے بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ سبق یاد کرو، صرف سبق پر دھیان دو۔ تو وا، اس کو آپ چلتے پھرتے آپ ٹھیک کریں گے۔ نمبر 6 ہے ہمارے پاس تو وا غین۔ کیا جی؟ غین۔ غین ہی بڑا ٹف ٹائم دیتا ہے بتے کو، نہیں نکلتا صحیح۔ کیا نکلتا ہے؟ غین۔ جب نئے نئے لوگ لڑکے ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ غین پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ باہر محلے میں جا کر ابھی پوچھ لینا، وہ غین نہیں پڑھ رہے ہوں گے، غین پڑھ رہے ہوں گے، غین نہیں پڑھتے ہوں گے۔ جبکہ وہ غسل کو غسل ہی کہتے ہیں، غسل کو کہ غسل کہتے ہیں، غسل کہتے ہیں کہ غسل، غسل کہتے ہیں۔ اسی طرح غصے کو غصہ کہتے ہیں، غصہ نہیں کہتے۔ جب غسل میں غین نکل جاتی ہے، جب غصے میں غین نکل جاتی ہے، تو پھر یہاں غین پڑھنے میں غین کیوں نہیں نکلتی؟ یہاں پر بھی تو غین نکلنی چاہیے نا۔ ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ کیا؟ منہ میں جب پانی ڈالتے ہیں غرارے کرنے کے لیے تو یوں کر کے کیا کرتے ہیں؟ نکلتی ہے؟ غین ہی نکلتی ہے کہ کچھ اور نکلتا ہے؟ یہاں پر جب زور لگایا اسی کو غین، یوں ہی باہر پھینک دو، زور لگا کے باہر پھینک دو، ایسے غین نکل گیا۔ اللہ کتنا چہرہ چمک رہا حمزادہ کے لائے میں غین کرنا آ گیا، ہاں جی۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب بندہ نئی نئی چیزیں سیکھتا ہے، پھر ایسے ہی خوش ہوتا ہے۔ غین، کیا؟ ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے، غین نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر دیکھو میری طرف، غین غین
ایک غسل یاد رکھو، غصہ یاد رکھو، غرغرہ یاد رکھو. کل کو تم لوگوں نے بھی تو پڑھانا ہے نا، تو یہ مثالیں بھی ساتھ میں یاد رکھو کہ ہم نے کون کون سی مثالوں سے بچوں کو سمجھانا ہے. یہ مثال سمجھا کر ہم بچے کو اس طریقے اس طرف لے کر آئیں گے. غسل، غصہ، غرغرہ سے غین، کیا جی؟ غین. آگئی سمجھ؟ اس کا مخرج وہی ہے جو خا کا مخرج ہے، انتہائی حلق، حلق کا بالکل آخری حصہ، یہ بالکل اوپر یہاں پر جہاں سے یہ گلا ختم ہو کر آگے منہ کا ایسا شروع ہو رہا ہے. ہاں جی، یہ جو ہڈی ہے، یہ ہڈی اس ہڈی کے بالکل برابر میں ایسے غین، خا، غین. جناب کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. اور 7واں حرف ہے ہمارے پاس یہ 2 نقطوں والا. لوگ فرق نہیں کرتے، لوگ قلم والا قاف نہیں پڑھتے، کتاب والا کاف پڑھتے ہیں. ویسے مثالیں لوگ الٹی سیدھی دے جاتے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کتے والا کاف. بھائی یار لفظ کیا سمجھا رہے ہو، مثال کون سی بھی دے رہے ہو؟ مثال بھی پھر ایسی ہونی چاہیے نا مہذبانہ تھوڑی سی. قلم والی قاف نہ کہ کتاب والی کاف. قاف کا ہم آواز لفظ کون سا ہے؟ کاف. کاف باریک، قاف اور کاف. قاف کا مخرج کیا ہے؟ قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ، زبان کی اور تالو کا نرم حصہ. زبان کی جڑ اور تالو کا، یہاں سے گلا جب ختم ہوا آگے زبان شروع ہو گئی. زبان جیسے شروع ہوئی اس کے بالکل برابر اوپر تالو ہے، تو تالو کا جو نرم حصہ ہے، جڑ جب اس کے ساتھ ایسے ٹچ ہوگی نا، ایسے ٹچ ہوگی نا، قاف قاف. ایک اور چیز، آپ ایسے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر نا منہ ذرا ایسے کھول کے دیکھنا، تو آپ کو ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا نظر آئے گا. اگر شیشے کے سامنے نہیں جانا تو ایک دوسرے کے منہ میں دیکھ لو، ہاتھ مار کے نا دیکھی الٹی آ جائے گی. ہاں، ایک دوسرے کے منہ میں دیکھ لو. واقعی یہ ہے، اس چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کو کیا کہتے ہیں؟ کوا. کوا. یہ جو کوا والی جگہ ہے نا، یہاں سے نکلتا ہے قاف. قاف. اور یہ صحیح کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ دیکھو، آپ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، اور سورہ اخلاص میں اگر ہم کتاب والا کاف پڑھیں، کتاب والا کاف پڑھیں تو یہ بن گیا کل. کیا بنا؟ اور اس کل کا مطلب کیا ہے؟ کھانا. اس کل کا کیا مطلب ہے؟ کھانا. اگر پورا ترجمہ کریں آیت مبارکہ کا تو بہت غلط معنی بنتا ہے. کل تو کھا لے کہ وہ اللہ ایک ہے، ایک کھا لے کوئی روٹی ہے. اتنا غلط معنی بنا. کل تو کھا لے وہ اللہ ایک ہے، الیاذ باللہ من ذالک. اگر اس کو ہم ٹھیک کریں، اور ٹھیک کرنا پڑے گا ایسے معنی سے بچنے کے لیے، تو پھر ہمارے پاس آئے گا یہ والا قل، قاف والا، جس کا مطلب ہوئے گا آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اب کتنا مطلب تبدیل ہوا؟ تو یہ 7 حروف حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں. کون سے، کیا نام ہے ان کا؟ حروف یہ حروف، ان پر زبر آئے، ان پر زیر آئے، ان کے اوپر پیش آئے تب بھی یہ موٹے. ان کے اوپر جزم آئے، ان سے پہلے حرف کے نیچے زیر آئے، ان کے پہلے حرف کے اوپر زبر آئے، ان کے پہلے حرف کے اوپر پیش آئے تب یہ کیا ہوں گے؟ یہ کبھی بھی باریک. پھر کل میں آپ کو 3 حرف وہ بتاؤں گا جو کبھی موٹے ہوتے ہیں کبھی باریک ہوتے ہیں. کل آپ کو میں 3 حرف وہ بتاؤں گا جو کبھی موٹے ہوتے ہیں کبھی باریک ہوتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی. آپ اس کی کوشش کریں گے؟ انشاءاللہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ جی سے بھی پہلے انشاءاللہ بولتے ہیں. جی سے بھی پہلے کیا بولتے ہیں؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ. انشاءاللہ اگر آپ کوشش کریں گے پڑھنے کی، صحیح کرنے کی، تو آپ بھی بہترین قاری بن سکتے ہیں، ورنہ آپ قاری بنیں گے. قاری کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے والا، قاری کا مطلب ہوتا ہے باہر کام کرنے والا.
آپ قاری بننا چاہتے ہیں کہ قاری؟ ہاں، اگر قاری بننا چاہتے ہیں تو پھر ان کو صحیح کریں، وگرنہ آپ قاری بنیں گے بار کام کریں گے، وگرنہ آپ قاری بنیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، تو چلیں جائیں چھٹی کریں.